المصلح آخرین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده شجرة الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعجل محترم خریدی یہ سعادت کی بات ہے کہ میں نے اس نورانی محفل میں شرکت کی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ مجلس محفل دعائے ندبہ کی برپا ہوتی ہے منعقد ہوتی ہے. آج یہاں آنے کا موقع ملا مجھے. بہت مختصراً چند گزارشات اور مسائل کے چند جملے کہ دعائے ندبہ جو ہے یہ دراصل فراق امام میں ایک مومن کا نوحہ ہے. ندبہ کا مطلب ہے نوحہ، کہ ایک مومن فراق امام میں کس طرح اپنے امام کو یاد کرتا ہے، ان کے یاد میں تڑپتا ہے اور اس بات کی دعا کرتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب اس کی آنکھیں اس کے اپنے امام، اس کے ولی نعمت، اس کے حجت خدا کے دیدار سے منور ہوں گی. اسی کا اظہار ہے یہ دعائے ندبہ. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے، مگر یہ جذبات اس وقت اثر اختیار کریں گے جب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارا عمل بھی شامل ہو. یعنی یہ جو انتظار ہے تو یہ انتظار اس وقت ختم ہوگا جب اس کے لیے یہ امت آمادہ ہوگی، کیونکہ امام کی جو غیبت ہے اس کا سبب دراصل انصار و اعوان کی کمی ہے. یعنی اگر آپ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا. پیغمبر اکرم کے بعد جو اہل بیت پر مصیبتیں آئیں، جو جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، کیوں ہوا؟ انصار و اعوان کی کمی، ساتھ دینے والے نہیں تھے. علی علیہ السلام تنہا رہ گئے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، انصار و اعوان نہیں رہے. امام حسین کے ساتھ 72 نکلے، انصار و اعوان کی کمی. ائمہ تحریر نے کیوں قیام نہیں کیا؟ انصار و اعوان کی کمی. 15 سال تک امام حسین کاظم علیہ السلام قید میں رہے، کیوں؟ انصار و اعوان نہیں تھے. امام زمانہ غیبت میں کیوں گئے؟ انصار و اعوان نہیں تھے. اور امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہ انصار و اعوان کو لینا کہ جو ہم امام سے شکایت کرتے ہیں کہ مولا 1000 سال گزر گئے، 1100 سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، تو امام ہم سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ 1000 سال کیوں ہو گئے، تمہارے 313 تیار کیوں نہیں ہوئے؟ 1000 میں 1100 سال میں تم ابھی تک تیار نہیں ہو سکے. وہ تو آنے کے لیے بے قرار ہیں. امام علیہ السلام کا ظہور کسی چیز سے مشروط نہیں. امام علیہ السلام کا ظہور صرف اور صرف اذن الہی سے مشروط ہے کہ جب خدا کا حکم ہوگا آپ ظہور فرمائیں گے. باقی یہ علامات وغیرہ جو ہیں یہ شرط نہیں ہے. علائم ظہور جو ہیں وہ شرائط ظہور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی علامت جب تک پوری نہیں ہوگی امام کا ظہور نہیں ہوگا. ہماری نظریں بعض اوقات علامتوں پر ہوتی ہیں. علامتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا کی کیفیت اس طرح ہوگی. مثال کے طور پر اگر فرض کریں کہیں لکھا ہوا ہے کہ شہر بصرہ تباہ ہوگا، فرض کریں مثال دے رہا ہوں میں، تو شہر بصرہ کی تباہی سے امام کی آمد کا کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے بصرہ کو تباہ کر دیں تاکہ امام آ جائیں. نہیں، امام جب تشریف لائیں گے اس سے پہلے دنیا کی جو کیفیت ہوگی، جو حالت ہوگی، اس میں پتہ نہیں کتنے شہر تباہ ہوں گے، ایک بصرہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو اس زمانے کی کیفیت کو علائم میں بیان کیا گیا. علائم ظہور جو ہے وہ شرائط ظہور نہیں ہے. شرط ظہور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کا حکم جب ہو جائے. امام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. ہم منتظر ہیں، امام منتظر ہیں. ہم انتظار کرنے والے ہیں. امام وہ ہستی ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن امام منتظر بھی ہیں.
किस चीज़ के मुंतज़िर है? हुक्म खुदा के मुंतज़िर है। जब खुदा का हुक्म होगा आप ज़ाहिर हो जाएंगे, आपके ज़ाहिर होने में और कोई रुकावट तो नहीं है। बस ये जो ज़माना है हमारा ज़माना, ये ज़माना फ़कत इंतज़ार का ज़माना नहीं है, बल्कि ये ज़माना बाज़ उलमा इस वक्त ये फरमा रहे हैं कि ये इंतज़ार का अहद जो है वो तमाम हो गया, अब इस्तक़बाल का अहद शुरू हो रहा है। यानी अहद इंतज़ार से आप गुजर चुके, अब अहद इस्तक़बाल में दाखिल हो गए हैं, लिहाजा आप इस्तक़बाल की तैयारी करें। बाज़ उलमा ने एक और इस तरह इस्तेमाल की है, जिस तरह इमाम के लिए एक गैबत सुग़रा और एक गैबत कुबरा है, इसी तरह एक ज़ुहूर सुग़रा और ज़ुहूर कुबरा है। ज़ुहूर सुग़रा का मतलब ये है कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की आमद से क़बल इमाम का बड़ा तज़किरा होगा, बहुत चर्चा होगा, हर जगह उनका ज़िक्र होगा, दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमें बेदार होंगी, उनके अंदर शऊर और आगही में इजाफा होगा। तो इस तरह दुनिया उनकी आमद के लिए आमादा होगी। तो ये जो मौजूदा दौर है इसमें दुनिया आमादा नज़र आ रही है, दुनिया बेकरार नज़र आ रही है, दुनिया मौजूदा ज़ालिमाना निज़ाम से बेजार नज़र आ रही है। यही चीज़ें एक इनकलाब का पेश कीमा बनती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो हमारा काम है, शियों का काम है, क्योंकि इमाम की गैबत, इमाम के ज़हूर, इमाम की हुकूमत, इमाम की आमद, इन तमाम चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा तफसीलात, सबसे ज़्यादा डिटेल मकतब अहले बैत के पास है। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को आगाह करें उन चीज़ों से, खुद आमादा हो, और फिर दुनिया के सामने पेश करें कि इंसानियत को दरपेश जो मसाइल हैं। देखिए इमाम शियों के लिए नहीं आएंगे, इमाम तो मुंजी बशरियत बन के आएंगे, पूरी इंसानियत के लिए निजात दहिंदा बन के आएंगे ना। तो पूरी इंसानियत के सामने हमें ये पेश करना है कि दुनिया का मुस्तकबिल तारीक नहीं है, दुनिया का मुस्तकबिल मायूस कुन नहीं है, बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल रोशन है। ज़ालिमाना निज़ाम आज जितना भी कभी हो, इस निज़ाम का खात्मा होने वाला है और अदल व इंसाफ का सूरज तुलू होने वाले हैं। इसके लिए आमादा करना, बेदार करना, इमाम के इस्तक़बाल के लिए राहें हमवार करना, ये काम वो है जो इस ज़माने का काम है। अगर इसमें हम सुस्ती दिखाएंगे तो इमाम के ज़हूर में और ताख़िर होगी। जितनी हम तेज़ी दिखाएंगे, जितनी आमादगी दिखाएंगे, दुनिया की और कौमें बहुत तैयार हैं, हम पता नहीं कितने तैयार हैं। हम तो सिर्फ अपने आप को देखते हैं ना कि हम तैयार नहीं हैं, हमें नहीं मालूम कितने लोग तैयार हैं और कौन कौन सी कौमें तैयार हैं। ज़रूरी नहीं है कि इमाम का इस्तक़बाल सिर्फ मुसलमान करें। ये बात ज़हन में रहे कि इमाम के लश्कर में रिवायत के अंदर आया है कि सूरज, चांद, सितारों की परस्तिश करने वाले, दरख्तों और हैवानात की पूजा करने वाले भी इमाम के साथ हो जाएंगे। तो हमें नहीं मालूम कितने लोग इमाम के साथ हैं। देखो यहूदी पैगम्बर अकरम का इंतज़ार कर रहे थे, यहूदी अल्लाह के रसूल का इंतज़ार कर रहे थे, फ़लस्तीन से चल के मदीने में आए। यहूदी इसीलिए आए थे मदीने में कि खजूरों वाली सरजमीन में वो ज़ाहिर होंगे और उनका इस्तक़बाल हम करेंगे। वसीयत कर करके मरते थे, नसीहत करके जाया करते थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ज़ाहिर हुए सबसे बदतरीन दुश्मन कौन बने? यहूदी। तो वो यहूदी जो शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने पैगम्बर का साथ नहीं दिया। लेकिन कोई सोच सकता था अरब से भी दूर जाके ईरान में, फारस में, पहाड़ी के ऊपर एक आतिश कदे में लकड़ियाँ झोंकने वाला एक बूढ़ा आदमी वहाँ से निकल कर जाएगा और वो निकल के कभी यहूदियों के कब्ज़े में चले जाएगा, कभी ईसाइयों के हत्थे लग जाएगा और बिल आखिर बुढ़ापे में जाके इस्लाम के दामन में आएगा और वो इतना मुखलिस हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल फरमाएंगे अस्सलाम मिन्ना। इंतजार में बैठे बैठे वो तलवार लेकर आ गए खैबर में, और ये जो शिर्क और बुत परस्ती में था, आतिश परस्ती में था, वो इतना मुखलिस हो गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आमादा है या नहीं। ये नहीं देखना चाहिए कि दुनिया आमादा है या नहीं। दुनिया तो आमादा हो जाएगी और दुनिया तो जितना जुल्म से बेजार हो रही है उतना आमादा हो रही है। बस ज़्यादा ज़हमत मैं आपको नहीं दूंगा कि ये जो अय्याम है शहज़ादी कौनैन के अय्याम है। अभी आपने सुना इमाम ज़माना के बारे में कि आइना तालिबो कि कहाँ है करबला के खून का इंतकाम लेने वाला। और जब इमाम तशरीफ लाएंगे जो इब्तिदाई 5 जुमले खाने काबा में आप इरशाद फरमाएंगे ना, 5 में से 3 जुमले इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ हैं। सबसे पहला जुमला जो फरमाएंगे अला अय्युहन नास इन्ना जद्दुल हुसैन क़तलूहु अतशाना, मेरे जद्द हुसैन को ऐसा कत्ल किया
آئیں گے تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے ہوئے آئیں گے اور صرف امام حسین کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام فقط سید الشہداء کے قاتلوں سے انتقام لیں اور ان لوگوں کو بھول جائیں جنہوں نے جناب سیدہ پہ مصائب ڈھائے؟ اللہ کے رسول کی ابھی آنکھ بند ہوئی، ابھی آپ کا کفن میلا نہیں ہوا کہ کچھ لوگ اس دروازے پر آئے کہ جس دروازے پہ اللہ کے رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی 6 مہینے تک پیغمبر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. صحابہ کرام کے ساتھ آتے، نماز فجر پڑھنے کے بعد دروازے سیدہ پہ آ کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یا رسول اللہ 1 دن بہت ہے، 2 دن بہت ہے، 1 ہفتہ بہت ہے، 2 ہفتے بہت ہے، آپ مسلسل اس دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں. تو کہیں کہ ہاں اس دروازے کی عظمت کو پہچانو، اس گھر کے مکینوں کی عظمت کو پہچانو. لیکن کیا ہے افسوس کہ مسلمان اس دروازے پر تو آئے لیکن تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اس گھر میں میں رہتی ہوں، رسول کی بیٹی حسن حسین رہتے ہیں، اور آنے والا کہتا ہے کہ ہوا کریں ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگائی، فقط دھمکی دی. اس دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دی جس دروازے پہ اللہ کے رسول سلام کیا کرتے ہیں. لیکن ہاں سدھارو، دھمکی نہیں دی. ایک مرحلہ ایسا آیا جب شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ آپ کی آواز بلند ہوئی، آپ اے فضا میری مدد کو آؤ. اور جب فضا آتی ہیں ایک مرتبہ دیکھتی ہیں جو کہتی ہے میرا محسن شہید ہو گیا. پوچھتی ہے کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا بی بی لوگ گھر میں داخل ہو گئے. اب آپ سوچیں دروازہ کس طرح گرا، لوگ گھر میں کس طرح داخل ہوئے ہیں. شہزادی کی جب سنتی ہیں کہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی محسن کی شہادت کو بھول گئیں، اپنی پہلو کی شکستگی کو بھول گئیں اور گھر میں داخل ہوتی ہیں. دیکھتی ہیں کچھ لوگ علی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مضبوطی سے جا کے علی کے پٹکے کو تھام لیا، کہا میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی، میں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی. ایک ظالم کا غلام یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب میرے آقا نے دیکھا علی کے پٹکے کو تھاما ہوا ہے تو اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. ایسی اس نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اپنا تازیانہ نکالا، شہزادی کے ہاتھ میں تازیانے کی بارش شروع کی. شہزادی کا ہاتھ علی کے پیچھے سے چھوٹا اور ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہوئے. بارے اللہ ہمارے بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کریم وسیلہ معصومین کے مطابق اپنی زندگی کو سوار کرنے کی الہی آمین. ہمارے زمانہ میں جس کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما الہی آمین. بارے اللہ جس گھر میں یہ دعا برپا منعقد کی جا رہی ہے، مجلس عزا برپا کی گئی ہے، اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما الہی آمین. ہمارے امتیاز بھائی کی طبیعت بھی ناساز ہے، ہمارے ان کی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. جو تمام مملین شریف ہیں، تمام مملین اولاد کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو روزگار ہیں ان کو رزق حلال کے مواقع عطا فرما. اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے عقل حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. اپنے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پہلو بھی شکست تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بیوی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ روتی رہی گھر میں بھی ہے، در سے بھی چھپ چھپ کر، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، دونوں بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بیوی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ